السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات محترم، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ مقدس رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے درس حدیث یعنی حدیث اور اس کی ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، فی روایت ابواب الجنہ، وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، رواہ البخاری والمسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، جکڑ لیے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت اور اس کی برکت سے متعلق یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں کیا کیا فضیلتیں رکھی ہیں اور رمضان آتے ہی اللہ کی طرف سے کیا انعام مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ انشاءاللہ جو شارحین حدیث ہے ان کے شروحات کی روشنی میں، ان کی تشریح کی روشنی میں ایک ایک جملے کا الگ الگ کر کے آپ کے سامنے میں تشریح بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس میں جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو فتحت ابواب السماء یا ابواب الجنہ، کہ آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک تعلق ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کے، تو اس میں شارحین حدیث نے 2-3 مطلب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ در پہ آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے میں ساری دنیا میں اللہ کی رحمت ہمیشہ 24 گھنٹے برستی رہتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح اچھے کام کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارے رمضان میں کام جو اچھے کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس فوراً پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یہ دوسرا مطلب۔ اور تیسرا مطلب اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جو بھی انسان رمضان میں دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں آسمان کے اس پار پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب۔ جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے اللہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق انسان کو ہوتی ہے، ایسے نیک اعمال، ایسے اچھے کام کرنے کی اللہ کی طرف سے انسان کو توفیق ملتی ہے جس کام کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ انسان سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا غلقت ابواب جہنم، کہ رمضان شروع ہوتی ہی جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو ایسے اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے جو سیدھا سیدھا جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں اور جہنم سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے انسان حتی الامکان بچتا ہے، اور روزے کی برکت سے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور انسان جہنم میں جانے والے اعمال کرنے سے حتی الامکان بچتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی انسان جہنم میں جانے والے کاموں سے رکتا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ شیطان حقیقت میں زنجیر سے جکڑ دیا جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے، جیسے دنیا کے اندر انسان کو جرم کرنے کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح شیطان کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ اگر یہ ہم معنی لیں گے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں جیل میں ڈال دیتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتا ہے۔ جب شیطان ہی قید کر دیا گیا تو انسان اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ رمضان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان اچھے کام کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اور بعض محدثین نے یہ بھی اس کا مطلب لیا ہے کہ شیطان حقیقت میں قید نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کو جو سردار ہے وہ قید ہوتا ہے، جیسے کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب شیطان رمضان میں اللہ اسے قید کر دیتا ہے تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی صحیح سوال ہے لوگوں کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس برائیوں کی طرف، گندگیوں کی طرف، گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو سال بھر 11 مہینے انسان گناہ کر کر کے اپنے دل کو کالا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی ایسا انسان گناہوں سے نہیں بچتا، یہ اس کا گناہ پر ابھارنے والا نفس دوبارہ اسے گناہوں پر ابھارتا ہے، گرچہ کہ شیطان قید کیا جاتا ہے، اس پر رمضان کی برکتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتے ہی ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے وہ روزہ رکھنے والے بن جاتے ہیں، جو تلاوت نہیں کرتے وہ تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جو ذکر کی، دین کی محفل میں نہیں بیٹھتے وہ دین کی محفلوں میں بیٹھنے والے ہو جاتے ہیں، اور مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان انسانوں کو بہکانے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت میں انسان اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ کر کے اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے پھر لوگ اسی طرح ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر شیطان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں جیسے آج جو حدیث پڑھی گئی، اس میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی انسان کو نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جنت والے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم میں لے جانے والے تمام کاموں سے انسان بچتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان جو سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے، جہنم میں لے جانے کے اعمال کراتا ہے، ایسے موقع پر رمضان کی برکت سے، رمضان کے آنے سے، رمضان کی رحمت سے وہ شیطان بھی قید ہو جاتا ہے، اور انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ میں اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس
بابرکت مہینے میں رمضان کے اندر اللہ کی خوب سے خوب عبادت کریں، اور جو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اس کی صاف روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی جو شیطان ہوتے ہیں اور جو جنات ہوتے ہیں شرکت، ان کو اللہ قید کر لیتا ہے، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، یعنی جہنم کے پورے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، یعنی اے خیر اور نیکی کے طلب کرنے والے قدم بڑھا کہ آگے آ، اے بدی اور بدکاری کے شائق، اے گناہ کے کرنے والے شوقین شخص آگے نہ آ، یعنی اچھے لوگوں کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے اچھے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھو، اور برے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اے برے لوگوں، برے کاموں کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، برے کاموں سے رک جاؤ۔ پھر اور اللہ کی طرف سے بہت سارے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو کتنی بابرکت مہینہ ہے اور کتنا عظیم الشان مہینہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ ہر دن اللہ کی طرف سے جہنم سے لوگ رہا کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جنت کے فیصلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ آج کی حدیث کی تشریح تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں پر ہمیں یقین کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری اور جنت کے پانے کی تیاری اور اللہ کو راضی کرنے کی تیاری میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔